اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ جتنی بھی ہم اس کی تعریف کریں وہ کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نہ ہمارا دل ویسا ہے، نہ ہمارا دماغ اتنا بلند ہے کہ اس کی ذات پاک کریمی اور رحیمی کو جو ہے ہم صحیح طریقے سے اپنے دل میں بسائیں اور صحیح طریقے سے اس کا بیان کریں۔ لیکن پھر بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنی مہربانی کی ہے، اتنا احسان کیا ہے، اسی کے بھروسے پہ جو ہے میں آج جسارت کرتی ہوں ایسی محفل میں جہاں اتنے عالم قابل مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے دعوت کیوں دی گئی انیس صاحب، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے، کیونکہ نہ تو میرا عبور ہے زبان پہ اور نہ ہی میں کوئی بہت بڑی یونیورسٹی سے اسلامیات کر کے آئی ہوں، لیکن جب ذکر نبی ہے اور ایسا نبی جس کی تعریف آپ نے سنی ہے، کس طرح سے دل و جان سے جو ہے بیان کیا گیا ہے، جس پہ ہماری جانیں قربان، اس نبی کی جو صداقت ہے، اس کی جو محبت ہے، یہ ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہے، اور شاید ہم ایسی محفل میں بھی صحیح طریقے سے اس کو ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جب سارا ذکر آتا ہے کہ وہ جو محسن احسانیت ہے اور کیا کیا دنیا میں جو ہے انقلاب لایا ہے، جس کا اثر اب بھی اس دنیا میں ہے، تو یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہم جو اس کے امتی ہے، ہم نے اپنا کردار کس طرح سے ادا کیا ہے، کیونکہ جب وہ اتنا بلند ہے تو اس کی امت کو بھی جو ہے کچھ حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو امت ہے اس رسول کے جو خاتم النبیین ہیں، اس وقت سارے زمانے میں جو ہے پھیلے ہوئے ہیں، اور اس زمانے سے ہم ہٹ کے کوئی بات کر بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ جدید دور نہیں ہے، لیکن یہ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے اور ہماری کنیکٹیوٹی ہے ساری دنیا سے ہے۔ اس وقت جو ہے دنیا میں جو ہے ایک اسلام فوبیا ہے، ایک تعصب ہے، ایک نفرت ہے، ایک حسد ہے مسلمانوں سے۔ شاید ہم نے صحیح طریقے سے نہ دین اسلام سمجھایا ہے، نہ ہمارے رسول کا جو کردار ہے صحیح بیان کیا ہے، کیونکہ مجھے دعوت دی گئی تھی یہ کہہ کے کہ مجھے جو ہے عورتوں کے جو حقوق ہیں اور عورتوں کے حقوق کے ساتھ جو ہے دین نہیں بلکہ رواج اور سماج کا جو ہے زور بہت بھاری ہے، اس میں بہت بڑی سچائی ہے، کیونکہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اور خاص طور پہ میں اور جتنی بھی میری بہنیں ہیں، جتنا اللہ کا شکر کریں وہ بہت کم ہے اگر صحیح طریقے سے ہم نے دین کو سمجھا ہے۔ دیکھیں، اللہ جو ہے عدل و انصاف سے دنیا کو قائم کیا، اور عدل و انصاف سے ہی جو ہے انسان کو آگے بڑھ کے اس دنیا کو چلانا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے اس ارض میں، اور جس کو کہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس پہ ایک بہت بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ جب وہ دین کا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا جو ہے لحاظ بھی رکھنا ہوگا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو 56 اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے 19 ممالک میں جو ہے عورتوں کا جو ہے درجہ بہت کم سمجھا جاتا ہے، اور وہ جو ہے پست علاقوں میں شمار ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اسلام میں کوئی خامی ہے، کمی ہے؟ جہاں تک کہ میں نے اسلام کو سمجھا، نہ کوئی میں بڑی عالمہ ہوں کچھ ہوں، تو میں تو یہی اللہ کا سارا وقت شکر کرتی ہوں، یا الہی، کہ کسی کو اگر تو نے اپنی ذات سے جوڑا ہے تو تو نے عورت ہی کو جوڑا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، اس کا روٹ کون سے لفظ سے ہے؟ رحم سے ہے، تو اس رحم سے جس کے تو نے اتنا بلند کیا ہے کہ اپنی ذات سے جوڑ دیا، اپنی رحیمی اور رحمانیت سے جوڑ دیا ہے، تو عورت کیوں نہ ناز کرے؟ تو مجھے تو بڑا فخر ہے کہ اللہ نے مجھے ایک عورت بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو کس طرح سے اس معاشرے میں جو ہے، یعنی کہ بولنے کو تو آپ بیان جو ہے بہت کچھ کریں گے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں عورتوں کو اٹھا کے جو ہے ہر وقت جو ہے محفل کے کونے میں جو ہے کھڑا کیا جاتا ہے، بٹھال بھی دیا جاتا ہے، لیکن جو اس کا صحیح مقام ہے، صحیح اس کا جو ہے درجہ، وہ اسے عطا نہیں کیا جاتا ہے۔ میں اس رب کا جتنا شکر کروں وہ کم ہے، کیونکہ میں ایک ماں بھی ہوں، اس وقت میں ایک نانی اور دادی بھی ہوں، اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ۔ اور اس نے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کس طرح سے کہا ہے، مرد اور عورت دونوں برابر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عورت کا مقام اور درجہ، اور خاص طور سے ماں کا جو ہے، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیثیت کیا ہے ایک عورت کی جب وہ ماں ہے، 3 گنا جو ہے اس کا پلہ بھاری ہے
اس باپ سے جو کہ دل و جان سے اپنے بچوں کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، لیکن ماں کا رتبہ یہ ہے کہ پیدا بھی کرتی ہے، اپنی کریٹیوٹی میں بھی اللہ نے اسے شامل کر دیا، پیدا بھی کرتی ہے، پال بھی ہے، غذا بھی دیتی ہے، تربیت بھی، اور جتنی قربانی وہ کر سکتی ہے دل و جان سے وہ کرتی رہتی ہے۔ تو کیا ہم نے اس عورت کو وہ مقام وہ دیا ہے؟ دیکھیے، مجھے وقت دیا گیا کہ 10-12 منٹ سے آپ زیادہ نہ بولیں، تو میں تو بہت کچھ لائی تھی، لیکن صرف میں یہ کہوں گی کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ نام ہے ہر مرد اور ہر عورت کا جو عمل ہے وہ برابر کا سمجھا جاتا ہے، اور اسی کے حساب سے اسے اجر بھی دیا جائے گا۔ پھر جو سورہ حجرات کی آیت ہے، 13ویں آیت ہے کہ ہم نے مرد اور عورت سے جو ہے قومیں بھی بنائی ہیں، قبیلے بھی بنائے ہیں۔ بلند درجہ کس کا ہے؟ نہ کوئی قوم کا ہے، نہ قبیلے کا ہے، بلند درجہ صرف اس کا ہے جس کا عمل جو ہے تقوی کا عمل ہو۔ یہاں جو اس سے پہلے جو مقررین نے بات کی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اخوت قائم کی۔ ہمارے رسول تو اس وقت جو ہے زمانے میں ہیومن رائٹس کنونشن جو بتائے جاتے تھے 1450 سال پہلے جو ہے اتنا بہترین جو ہے چارٹر بنایا تھا انسانی حقوق کا کہ آج تک ہمیں ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو یہ حقوق جو ہے اللہ نے جو ہمیں دیے ہیں، جس کے لیے رسول نے، دیکھیے نا، سب سے بڑی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول جو ہے کتنا درد رکھتا ہے اپنے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اسے کہ مت مایوس ہو، مت اتنا دکھی ہو کہ یہ جو ہے تمہارے قبیلے، تمہارے اپنے جو ہے یہ تمہیں دھتکار رہے ہیں، اور یہ رنج و غم جو ان کے دل میں تھا اس طرح سے تھا جو ہم طائف کے اس مقام پہ دیکھتے ہیں کہ یا اللہ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کہ میں نے صحیح طریقے سے جو فریضہ تو نے مجھے دیا تھا اسے میں نے پورا نہیں کیا، بس جو بھی ہو اپنا وجود جو ہے اس کی جو روشنی ہے وہ مجھ سے کبھی دور مت کرنا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے واقعہ معراج ہو جاتا ہے۔ پھر ہم یہاں میں یہ بھی کہوں گی کہ سلمہ ام المومنین جو ہے رضی اللہ عنہ نے ایک انقلاب ہی سمجھ لیجئے مدینے میں لے آیا تھا، جب ساری خواتین جب آئی تھیں اور وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے تھے اور ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کا خدا جو ہے سارے وقت یا الناس جو ہے یا المؤمنین جو ہے کہتے ہیں، عورتوں کا یہاں کوئی ذکر نہیں آتا ہے۔ پھر سورہ احزاب کی جو ہے وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب آپ آ کے کھڑے ہو گئے، یہاں تھوڑا سا وقت اور مجھے دے دیجئے، بس یہی ہے کہ میں ہاں اور کھڑے ہو جائیے بالکل ہی کہ دیکھیں ہاجرہ سے لے کے بی بی زینب تک، ہاجرہ ہمارے لیے مثال ہے ایمان کی، تقوی کی، یقین کی، توکل کی اور عقل کی، کیونکہ جس ایمان کے ساتھ وہ ایک صحرا پار کرتے آتی ہے، سنگل مرڈر، اور کس طرح سے جو ہے وہ گڑ گڑا کے اپنے رب سے مانگتی ہے کہ اس کی دعا جو ہے قابل قبول ہو جاتی ہے، اور پھر آج تک وہ جو ہے زمزم کا پانی بہہ رہا ہے، اس کی وہی گڑ گڑاہٹ کا جو ہے نتیجہ ہے، جس سے ہم سب جو ہے اس وقت جو ہے ہم سب اپنے گھروں میں لا کے اس کی برکت سے اپنی ذات و اپنی مصیبتوں کو جو ہے دور کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بی بی آسیہ، بی بی مریم، ان کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن جہاں تک کہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام ام المؤمنین کا درجہ ہے اس کا تو کوئی ثانی ہے ہی نہیں، کیونکہ سب سے پہلی مسلمان، سب سے پہلے محسن انسان، اور پھر اللہ نے ان کی حیات ہی میں جو ہے ان کو وعدہ کر دیا کہ ان کو جو ہے جنت میں بھی داخلہ ہوگا، اور جنت میں جو ہے ان کے لیے ایک عالیشان محل کھڑا کیا گیا ہے۔ ام ایمن ایک کنیز ہے، حبشی کنیز ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سارے متعال جو ہے ہماری جو ہے ام المومنین، کیا بلند مرتبہ ہے۔ بی بی عائشہ کی کیا عمر تھی جب ان کی شادی ہوئی تھی؟ رسول اللہ سے کم عمر تھی، شاید تعلیم یافتہ نہیں تھی، لیکن کس قسم کی تربیت انہیں دی گئی ہے کہ وہ بن جاتے 1/3 آف دا حدیث آف آل دا بکس دیٹ آر دیئر ٹوڈے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں عورتوں کی گواہی عادی ہے، تو مجھے بتائیے کہ ان کے جو حدیثیں کسی کو اس سے انکار ہوگا؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن حضرت ابوبکر نے اکٹھا کیا تھا، حضرت عمر نے کس کے ہاتھ میں سونپا تھا؟ بی بی حفصہ کے ہاتھ میں سونپا تھا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا مقام جو ہے اللہ نے بھی جو ہے جتنا بلند کیا تھا ویسے ہی جو ہے رسول نے کیا، اور اس کے بعد جتنے بھی جو ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں خلفاء آئے تھے انہوں نے بھی یہ کیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب دختر رسول اللہ
دیکھیے ان کی کئی شادیاں ہوئی تھیں، لیکن کبھی رسول اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ بیوی کتنی حسین ہے، کتنی مالدار ہے، کتنی جوان ہے۔ بی بی سودا کی تو آپ کو عمر معلوم تھی نا کیا تھی، اور زینب بنت خزیمہ بھی جو تھی کہ شکل و صورت میں جو ہے وہ تھوڑی سی سیاہ تھی، لیکن مرتبہ سب کا بلند ہے۔ اور جو سلوک ان سے یہ کیا، یہ بھی نہیں ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ تو بانجھ ہیں، آپ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ جو اولاد کی کمی ہے کس طرح سے اللہ نے پوری کر دی۔ ابتر کہتے تھے نا، تو کوثر کیسے عطا ہو گئی ان کو؟ تو پھر ہم دیکھتے ہیں انہی کی یہ جو دختر ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت، سیدت نساء العالمین کا کیا مرتبہ تھا؟ ان کا نام کیا تھا؟ ام ابیہا۔ اور اس بیٹی کے لیے کس طرح سے وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور پھر دیکھیں، بس دو باتیں کر کے میں اپنی یہ جو تقریر کی کہ جہاد جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ عورت پہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر معمول کا زمانہ ہے تو عورتیں اپنے گھر میں بیٹھے، چادر اور چار دیواری میں بیٹھے، لیکن جب حالات بدل جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، اور یہ جو چار دیواری کی بھی جو آیت یعنی کہ جو نازل ہوئی ہے کہ عورتوں کے گھر میں بیٹھنا چاہیے، یہ جنگ احزاب کے زمانے میں آئی تھی، جب جو ہے مدینہ کے رہنے والے جو تھے وہ منافق بھی تھے اور رسول سے عداوت بھی کرتے تھے اور اذیت پہنچانے کی پوری کوششیں کرتے تھے۔ لیکن جب حالات جو ہے اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو عورتوں کو میدان جنگ میں آنا چاہیے۔ اس طرح سے ام عمارہ نے بھی ایک کردار ادا کیا، ام سلیم نے بھی ایک کردار ادا کیا۔ اور جنگ یرموک کو مت بھولیے، یہ دور خلافت حضرت عمر ہے، جس طرح نے جو ہے خولہ بنت الازور نے کیا اور اسماء بنت ابو بکر نے کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاد کی بھی اجازت دی جاتی ہے جب زمانے کا ایک خاص جو ہے وقت آتا ہے، ایک ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے، بس یہاں میں ختم کر لوں گی کہ جب حاکم زمانہ جو ہے حلال کو حرام بنا دیتا ہے اور حرام کو حلال بنا دیتا ہے تو کسی کی تو ذمہ داری ہونی چاہیے۔ تو ذمہ داری کون اٹھاتے ہیں؟ ایک حسین ابن علی اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دختر فاطمہ بنت رسول اللہ کی بیٹی زینب اٹھاتی ہیں کہ جب دربار یزید میں آتی ہے تو کیا کلام کرتی ہیں؟ بالکل خاموش ہوتی ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ دیکھ لو اے حسین، تمہارے نانا نے کیسا ڈھونگ مچایا تھا اور میں نے جو ہے اپنے آبا و اجداد کا جو ہے بدلہ لے لیا، اس وقت وہ کہتی ہے کہ اے یزید، تیرے آبا و اجداد تو میرے نانا کے ہی دین پہ آ کے جو ہے اپنی جانوں کو بچایا تھا۔ پھر آخر میں صرف یہ کہوں گی کہ حاکم زمانہ کتنا بھی بلند تر ہو، کتنی بھی طاقت ہو، کتنی بھی بڑی ریاست ہو، یہی کہتی ہیں ہماری شہزادی کہ تیری تخت اور تاج جو ہے یہ ایک عارضی وقت کے لیے، وہ وقت یقیناً آئے گا جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس وقت جو ہے وکیل کون ہوگا؟ اس وقت جبرائیل جو ہے وکیل ہوں گے، اور شکایت کرنے والا کون ہوگا؟ محمد مصطفیٰ ہوگا۔ تو اپنی طاقت کے زور پہ جو ہے جتنا ظلم کرنا چاہتا ہے ظلم کر لے، لیکن میں یقین سے یہ کہتی ہوں کہ تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن نام مصطفیٰ کبھی نہیں مٹے گا۔ اور آج یہ محفل جو آپ نے لگائی ہے یہ اس کا ثبوت ہے۔ آخر میں صرف ایک التجا ہے آپ سے کہ دیکھ لیے پاکستان بہت بدنام ہو رہا ہے، آنر کلنگز بھی ہوتی، عورت کی عزت ہوتی نہیں ہے، لیکن عزت کے نام پہ اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ ناخواندے میں، خوراک میں، ہر طرح سے جو ہے عورت کو جو ہے بالکل ہی ترک کیا جاتا ہے۔ وہ وقت اگر آئے گا کہ جیسے سورہ تکویر کی بیٹی کہے گی کہ مجھے زندہ کیوں دفن کر دیا، شاید پاکستان کی کوئی بیٹی بھی اللہ کے سامنے یہ کہے گی کہ مجھے کیوں ترک کیا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔